السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفان شاہین اور عبد القدیر۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ملاقات میں جموں کشمیر کے تنازع کے بارے میں سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو خلیج تعاون کونسل کے ممالک کے ساتھ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے متعدد معاہدوں کی توقع ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ عام انتخابات آئندہ سال جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ جمہوری عمل کے آگے بڑھنے سے ملک معاشی استحکام کے راستے پر گامزن ہوگا۔ نجکاری کے وزیر نے کہا ہے کہ نجکاری کا عمل نگراں حکومت کو دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق جاری ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت سرکاری اداروں کے نقصانات کو کم کرنے کے قابل عمل منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ وزیر مذہبی امور نے ریاض میں مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں غیر مسلموں سے مذاکرات اور مفاہمت کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ چین نے دہشت گردی اور مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے اپنے باشندوں کی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر پاکستان کی تعریف کی ہے۔ آج بنوں اور شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوجیوں اور تحقیقاتی اداروں نے اب تک اس سال میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کے دوران 3000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا ہے۔ نئی دلی میں کینیڈا کی ہائی کمشنر نے بھارتی حکومت پر ویانا کنونشن کے تحت اپنے سفارتکاروں کی سیکیورٹی یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ پولینڈ نے یوکرین کو اسلحہ اور گولہ بارود کی ترسیل بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور چین کے شہر ہانگزو میں ایشین گیمز میں پاکستان کی خواتین ٹیم انڈونیشیا کے خلاف آج کوارٹر فائنل بارش کی وجہ سے منسوخ ہونے کے بعد سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عبد القدیر۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے مسئلہ جموں کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات میں کہی۔ وزیر اعظم نے انہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو اجاگر کیا۔ موسمیاتی تبدیلی کے سنگین خطرے کو تسلیم کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ترقی یافتہ ملکوں کی طرف سے ماحولیاتی فنڈز کے وعدوں کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے حوالے سے بھی آگاہ کیا، جس کا مقصد پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے تاکہ ملک معاشی طور پر مستحکم ہو سکے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج نیو یارک میں مصروف دن گزاریں گے۔ ان کی مصروفیات میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں اقوام متحدہ کی 28ویں کانفرنس کے نامزد صدر سلطان الجابر اور چینی نائب صدر ملاقات شامل ہیں۔ وزیر اعظم خارجہ تعلقات کے بارے میں ممتاز تھنک ٹینک کونسل سے خطاب کریں گے۔ وہ شمالی امریکہ میں قائم پاکستان نژاد ڈاکٹروں کی تنظیم کے وفد اور پاکستان امریکہ کاروباری کونسل کے ایک وفد سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم آج مختلف امریکی کمپنیوں کے سربراہوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ خلیج تعاون کونسل کے ممالک نے پاکستان کے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے نئے اقدامات میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے ترک ٹیلی ویژن TRT ورلڈ کو ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ کونسل دوست ممالک سے سرمایہ کاری راغب کر کے عام شعبوں کی مدد پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں خلیج تعاون کونسل کے ممالک کے ساتھ کئی سرمایہ کاری معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی توقع ہے۔
وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے پاس شیل گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں جو دنیا کے 7ویں بڑے ذخائر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور بحرین سمیت خلیج تعاون کونسل کے ممالک کے ساتھ قریبی تعاون اور معیشت، سیاحت، دفاع اور عوامی روابط پر مبنی قریبی تعلقات ہیں۔ انہوں نے افغانستان کے بارے میں کہا کہ پاکستان اپنے ہمسائے ملک میں استحکام اور خوشحالی چاہتا ہے، تاہم وہاں ٹی ٹی پی اور داعش کی موجودگی ہمارے لیے شدید تشویش کا باعث ہے۔ وزیر خارجہ نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ رائے شماری کرانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی برسوں سے کشمیر ایک جیل میں تبدیل ہو گیا ہے اور وہاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے چین کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے عام معاہدے سے کئی غیر معمولی کامیابی حاصل کی گئی ہیں اور اس سال اس معاہدے کے آغاز کو 10 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے زراعت کے بنیادی ڈھانچے اور ریلوے کے شعبوں میں بہتری آئی ہے۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر مصری ہم منصب سمیع شکری سے ملاقات کی۔ انہوں نے موجودہ دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور دونوں دوست ممالک کے درمیان باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کی پرزور مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں دنیا پر زور دیا کہ وہ کینیڈا کی سرزمین پر بھارتی ریاستی سرپرستی میں ہونے والے قتل کے واقعات کا سخت نوٹس لیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کی پالیسی رہی ہے کہ وہ ملک اور بیرون ملک اقلیتی گروپوں کی قیادت پر جبر کر کے ان کا خاتمہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سکھ رہنما کے وحشیانہ قتل نے بھارت کا اصلی چہرہ بے نقاب کر دیا ہے اور جو اقلیتی گروہوں سے عدم برداشت کا رویہ اپنائے ہوئے ہے۔ صدر نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتی برادریوں کے خلاف دہشت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ عام انتخابات آئندہ سال جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے ایک اجلاس میں کیا گیا، جس میں حلقہ بندیوں کے کام کا جائزہ لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست ماہ کی 27 تاریخ کو شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابتدائی فہرست پہ اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست 30 نومبر کو شائع کی جائے گی۔ نجکاری کے نگراں وزیر فواد حسن فواد نے وضاحت کی ہے کہ نگراں حکومت کی طرف سے کیا جانے والا نجکاری کا عمل سابقہ منتخب حکومت کی طرف سے دیے گئے مینڈیٹ کے عین مطابق ہے۔ وہ آج شام اسلام آباد میں نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے اس تاثر کی تردید کی کہ نگراں حکومت نے پالیسی کے تحت نجکاری کے عمل کو وسیع کر دیا ہے۔ فواد حسن فواد نے کہا کہ نجکاری عمل کی مخصوص ٹائم لائنز ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بصورت دیگر ان ٹرانزیکشن میں مالیاتی تاخیر قومی معیشت پر براہ راست بوجھ ڈالے گی۔ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کو اپنی روزمرہ کی کارکردگی کے حوالے سے مالی مسائل کا سامنا ہے، لہٰذا اس سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے 40 گھنٹے میں فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان اسٹیل ملز کے بارے میں وفاقی وزیر نے کہا کہ اس کی نجکاری کے بعد اس کی موجودہ 10 لاکھ ٹن صلاحیت کو بڑھا کر 30 لاکھ ٹن کیا جائے گا۔ صرف اس کی آپریشن سرمایہ کی نجکاری کی جائے گی اور جو آپریشنل ایریا سے باہر ہے اس کی نجکاری نہیں کی جائے گی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے آج کے اعلان سے صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ عام انتخابات آئندہ سال جنوری کے اختتام پر ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خوشی کا لمحہ ہے کہ جمہوری عمل ملک کو استحکام کی راہ پر گامزن کرے گا۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کاری سرکاری کاروباری اداروں کے نقصانات کو کم کرنے اور انہیں منافع بخش بنانے کے قابل عمل ہونے پر کام کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ متعلقہ حکام سے کہا گیا ہے کہ وہ 2020 کے بعد سرکاری اداروں کے نفع اور نقصانات کی تفصیلات پیش کریں۔ منافع بخش کمپنیز کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بعض سرکاری اداروں نے 330 ارب روپے منافع کمایا، جن میں زیادہ تر تیل اور گیس کی کمپنیاں شامل ہیں جنہوں نے 185 ارب روپے کمائے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خزانہ ان اداروں کو مکمل فعال بنانے کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت معیشت کی بحالی اور نقصان میں چلنے والے اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے۔
توانائی کے نگراں وزیر محمد علی نے بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن کے ایک وفد سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفد کی قیادت مشرق وسطی پاکستان اور افغانستان کے لیے ریجنل ڈائریکٹر خواجہ آفتاب احمد کر رہے تھے۔ ملاقات کے دوران انہوں نے لائن لاسز کم کرنے اور ترسیل نظام بہتر بنانے کے حوالے سے معاملات پر گفتگو کی۔ توانائی کے وزیر نے مستقبل کی اصلاحات اور ڈسکوز کی بہتر کارکردگی کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان اور مسلم ورلڈ لیگ نے دنیا میں مسلم امہ کو درپیش مسائل کا حل تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے مذہبی امور کے وزیر انیق احمد اور مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عیسیٰ عبدالکریم عیسیٰ کے درمیان ریاض میں ملاقات میں ہوا۔ نگراں وفاقی وزیر نے دنیا میں مسلم امہ کے اتحاد اور اس کے بارے میں تصورات کو بہتر اور مستحکم کرنے کی اشد ضرورت کو اجاگر کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اسلام اور مسلمانوں سے متعلق ہم آہنگی کے فروغ کے لیے مکالمے کی باہمی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ وفاقی تعلیم کے نگراں وزیر مدد علی سندھی نے لازمی مضامین اور تکنیکی تعلیم کو قومی دھارے میں لانے کے لیے نصاب کے معیار کی ترقی کے حوالے سے اقدامات کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں قومی نصاب کونسل سیکریٹریٹ میں بریفنگ کے دوران کیا۔ وفاقی وزیر کو جماعت نہم سے 12ویں جماعت تک کے لیے قومی نصاب کے معیار پر صوبائی ماہرین کے معاہدے سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار اول جماعت سے 12ویں جماعت اور ابتدائی سالوں کے لیے اہم نصاب پر تمام صوبوں کے ماہرین نے اتفاق کیا ہے۔ غذائی تحفظ اور تحقیق کے وزیر ڈاکٹر کوثر عبداللہ ملک نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی متعارف کرائے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خوراک کے محققین کی مہارت میں اضافے پر زور دیا تاکہ اعلیٰ معیار کے بیج پیدا کیے جا سکیں۔ ڈاکٹر کوثر عبداللہ نے ملک میں زرعی شعبے کی اصلاحات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے زرعی پیداوار کی برآمد میں اضافے کا عزم ظاہر کیا اور کہا کہ سالانہ 40 لاکھ ڈالر مالیت کے چاول اور کپاس کی 1 کروڑ گانٹھیں برآمد کی جا رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے ملک کے وسائل سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے معاشرے کے تمام طبقوں کے حقوق یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد بین الاقوامی آم فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری طاقت تنوع میں ہے اور جو اس قوت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ دراصل پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی پاکستان کی جانب سے اپنے خطاب میں بیان کردہ اصول نظریہ پاکستان تمام شہریوں کی برابری پر زور دیتا ہے۔ امن کے جو دشمن ہیں، جو ڈرائیورز ہیں، جو محرکات ہیں، جو امن کو خراب کرتے ہیں، اس میں ایک اہم عنصر وہ انتہا پسندی جو کہ پرتشدد انتہا پسندی دہشت گردی کو جنم دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان کا جو نظریہ ہے کہ تمام پاکستانی برابر ہیں اور جو پاکستانیوں کی جو برابری ہے اس کا فروغ کرنا در حقیقت اس ملک کے اندر انتہا پسندی کے خلاف سب سے بڑا آپ کا ہتھیار ہے۔ مرتضیٰ سولنگی نے یہ بھی واضح کیا کہ انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا ہماری اقدار، تاریخ اور نظریہ پاکستان کے عین مطابق ہے۔ پاکستان اور چین نے اپنے موجودہ بہترین تعاون میں مزید اضافے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی اور ان کے چینی ہم منصب وانگ ژویونگ کے درمیان بیجنگ میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ وہ بیجنگ میں CPC مرکزی کمیٹی سیکریٹریٹ کے رکن بھی ہیں۔ یہ ملاقات گلوبل پبلک سیکیورٹی کوآپریشن فورم کے موقع پر چین کے شہر لیانگ یونگیانگ میں ہوئی۔ سرفراز بگٹی نے چینی وزیر کو پاکستانی عوام کے بہتر مستقبل کے لیے پاکستان میں کام کرنے والے چینی ورکرز کا بہترین تحفظ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ چینی وزیر نے حکومت پاکستان کے پختہ عزم اور دہشت گردی کے خطرات اور منشیات کی روک تھام اور چینی باشندوں اور تنصیبات کے تحفظ کے لیے اقدامات کو سراہا۔ بنوں اور شمالی وزیرستان کے اضلاع میں آج خفیہ اطلاع پر کیے گئے ایک آپریشن میں 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے جبکہ سہولت کاروں سمیت دیگر 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بنوں کے علاقے جانے خیل میں پہلے آپریشن کے دوران فوجی دشتوں اور دہشت گردوں میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں 6 دہشت گرد مارے گئے اور 5 کو گرفتار کیا گیا۔ یہ دہشت گرد گزشتہ ماہ کی 31 تاریخ کو جانے خیل کے علاقے میں ایک فوجی قافلے پر موٹر سائیکل کے ذریعے کیے گئے خودکش حملے میں دھرتی کے 9 بہادر سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔ سہولت کاروں سمیت سیکیورٹی فورس کے خلاف دہشت گردی کی کئی واقعات میں یہ لوگ ملوث ہیں۔
شمالی وزیرستان کے علاقہ دتخل میں ایک اور آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے شدید جوابی کارروائی میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ مقامی افراد نے آپریشن کو سراہا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اسلامی تعاون تنظیم پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرانے کے لیے اپنا سیاسی اور سفارتی اثر و رسوخ استعمال کرے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے کشمیر کے بارے میں رابطہ گروپ کے اجلاس سے اسلام آباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے آزاد جموں کشمیر کے صدر نے کہا کہ حل طلب تنازع کشمیر خطے کے امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ OIC کی طرف سے کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی مسلسل حمایت کو سراہتے ہوئے آزاد کشمیر کے صدر نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کو بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کا قتل عام رکوانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ غیر کشمیریوں کو مقبوضہ کشمیر کے ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کے اجرا کا ذکر کرتے ہوئے صدر آزاد کشمیر نے کہا کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج، پولیس اور بدنام ضمانت تحقیقاتی ایجنسیوں نے اس سال اب تک 13,000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا ہے۔ بھارتی فوج، پیراملٹری پولیس اہلکاروں، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اور اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کی ٹیموں نے ان افراد کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں، پرتشدد کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران گرفتار کیا ہے۔ گرفتار افراد میں حریت رہنما بلال صدیقی، فردوس احمد شاہ، شبیر احمد ڈار، جہانگیر غنی بٹ، مولانا سرجان برکاتی، سلیم نیناجی، عمر عادل ڈار، سجاد گل، محمد یاسین بٹ اور صحافی عرفان معراج اور ماجد حیدری اور دیگر افراد شامل ہیں۔ گرفتار کیے گئے لوگوں میں سے زیادہ تر کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ اور UAPA جیسے ظالمانہ قوانین کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ ادھر بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے بارہمولہ، اسلام آباد، کشتواڑ، راجوری اور پونچھ ضلع کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں جاری رکھیں، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ متعدد علاقوں کے مکینوں نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ فورسز اہلکاروں نے مکانات میں گھس کر مکینوں کو ہراساں کیا اور گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کی۔ کل جماعتی حجت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند جنرل سیکرٹری مولوی بشیر عرفانی نے سینٹرل جیل سری نگر سے ایک پیغام میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر اٹھانے پر ترک صدر رجب طیب اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری طرف جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے ہیڈ کوارٹر کے باہر ایک احتجاجی کیمپ لگایا گیا تاکہ عالمی برادری کی توجہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی طرف مبذول کرائی جا سکے۔ کیمپ کا اہتمام UNHRC کے جاری اجلاس میں شریک کشمیری وفد نے کیا تھا۔ پوسٹرز اور بینرز میں بھارت کشمیر میں ریاستی دہشت گردی بند کرے، بھارتی فوج کشمیر میں نسل کشی بند کرے، بھارت کشمیر میں ظالمانہ قوانین کو منسوخ کرے اور کشمیری آزادی چاہتے ہیں جیسے نعرے درج تھے۔ نئی دلی میں کینیڈا کی ہائی کمیشن نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر انتہا پسندوں سے ملنے والی دھمکیوں کے تناظر میں ویانا کنونشن کے تحت اس کے سفارتکاروں کی سیکیورٹی یقینی بنائے۔ تفصیلات کے مطابق کینیڈا کی حکومت سیکیورٹی خطرات کی وجہ سے بھارت میں اپنا عملہ کم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق بھارتی حکومت اس حوالے سے اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہی ہے۔ ماضی میں مودی حکومت نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھارت چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے ایسے حربے استعمال کیے تھے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل کی تحقیقات کے لیے اس کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے CNN سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا کے الزامات انتہائی سنگین نوعیت کے ہیں اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مکمل، شفاف اور جامع تحقیقات ہی صحیح حکمت عملی ہے۔ پولینڈ کی وزیراعظم میرسوس مورویکی نے کہا ہے کہ ان کا ملک یوکرین کو مزید ہتھیار فراہم نہیں کرے گا۔ حکومتی ترجمان نے سرکاری خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولینڈ محض پہلے سے متفقہ ہتھیار و گولہ بارود فراہم کر رہا ہے۔ اس سے پہلے پولینڈ نے اقوام متحدہ میں صدر ولادیمیر زیلنسکی کے بیان پر یوکرین کے سفیر کو طلب کیا، جبکہ پولینڈ، ہنگری اور سلوواکیہ نے یوکرین کے اناج پر پابندی کی توثیق کر دی۔
ریڈیو پاکستان آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں. پاکستانی خواتین ٹیم نے چین کے شہر ہانگزو میں انڈونیشیا کے خلاف واش آؤٹ کے بعد ایشین گیمز 2023 کے سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان کوارٹر فائنل بارش کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان پوائنٹس کی برتری کی وجہ سے سیمی فائنلز میں پہنچ گیا ہے. اس سے قبل پاکستان کی ٹیم بر صغیر میں 4 سرفہرست ٹیموں میں شامل ہونے کی وجہ سے براہ راست کوارٹرز کے لیے کوالیفائی کر لیتی ہے. سیمی فائنلز اتوار کو ہوں گے، جبکہ فائنل سوموار کو کھیلا جائے گا. ٹورنامنٹ T20 فارمیٹ میں کھیلا جا رہا ہے. مہارت اور عزم کے سنسنی خیز مظاہرے میں پاکستان کے کشتی ران زاہد اقبال نے ایشیائی کھیل 2023 کے کشتی رانی کے مقابلوں کے سیمی فائنل میں جگہ پکی کر لی ہے. ابتدائی کوششوں کے دوران زاہد اقبال نے شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا اور تیسری پوزیشن اپنے نام کی. سنگل سکلز کی کیٹیگری کے تینوں مقابلوں میں پہلی 3 پوزیشنیں حاصل کرنے والے کھلاڑیوں نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. راکا پوشی کرکٹ ٹورنامنٹ 2023 کے آئندہ ماہ کے لیے پہلے ہفتے میں گلگت بلتستان کے ضلع نگر میں ہوگا. ضلع دیمبیر، ہنزا اور نگر کی ٹیمیں 2 روزہ ٹورنامنٹ میں حصہ لیں گی. ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں مذاکراتی نشستیں اور مقامی میوزیکل بینڈز کی جانب سے شب نازم کے حوالے سے فن کے مظاہرے بھی پروگرام کا حصہ ہیں. اس ٹورنامنٹ کا مقصد کھیلوں کے ذریعے امن اور استحکام کو فروغ دینا ہے. فیفا کی جاری کردہ تازہ درجہ بندی کے مطابق عالمی چیمپئن ارجنٹینا طویل وقفے کے بعد دوبارہ پہلی پوزیشن پر آ گیا ہے. طویل عالمی وقفے کے بعد پہلی 5 ٹیموں کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. فیفا کی تازہ درجہ بندی میں فرانس دوسرے نمبر پر موجود ہے، جبکہ برازیل تیسرے، انگلینڈ چوتھے اور بیلجیم 5ویں نمبر پر ہے. یہ تھیں کھیلوں کی خبریں اور اب شامل کرتے ہیں تجارتی خبریں. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ معاشی ترقی کے اہداف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ایجادات کے اشتراک کے ذریعے ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں. انہوں نے یہ بات آج گورنر ہاؤس لاہور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے کاروباری افراد کی ایک وفد سے ملاقات کے دوران کہی. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تربیت فراہم کر کے ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں. اس موقع پر وفد نے IT کے شعبے کو درپیش مسائل کے بارے میں بھی آگاہ کیا. گورنر پنجاب نے وفد کو تمام مسائل کے حل کا یقین دلایا. تجارت، صنعتوں اور پیداوار کے نگراں وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ نگراں حکومت صنعت کاروں کے مسائل حل کر رہی ہے. آج ایوان صنعت و تجارت لاہور میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تاجر اور صنعت کار معیشت میں بہتری کے لیے کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. کاٹن کونسل انٹرنیشنل اور کاٹن انکارپوریٹڈ اور اورینٹین نے آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن لاہور میں ایک سیمینار منعقد کیا. ایپٹما نارتھ کے چیئرمین حامد زمان نے سینئر نائب چیئرمین کامران ارشد، نائب چیئرمین اسد شفیع اور سیکرٹری جنرل رضا باقر کے ہمراہ وفد کا استقبال کیا. فریقین نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کے علاوہ کپاس کے شعبے میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور KSE 100 انڈیکس 312 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 46,202 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 172 ملین سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 129 ملین سے زیادہ حصص کا لین دین ہوا تھا. آج سیکرل 2 کمپنی کے سب سے زیادہ 25 ملین سے زیادہ حصص کا کاروبار ہوا. آج مجموعی طور پر 327 کمپنی کے حصص کا لین دین ہوا، جن میں سے 195 کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 102 میں کمی، جبکہ 30 کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ آج اس طرح سے رہی کہ امریکی ڈالر 292 روپے 80 پیسے قیمت خرید اور قیمت فروخت 293 روپے 50 پیسے. پاؤنڈ سٹرلنگ 361 روپے 81 پیسے قیمت خرید، جبکہ قیمت فروخت 362 روپے 43 پیسے. یورو 312 روپے 94 پیسے قیمت فروخت اور قیمت خرید اور قیمت فروخت 313 روپے 48 پیسے. سعودی ریال کی قیمت خرید رہی 78 روپے 31 پیسے اور جبکہ سعودی ریال کی قیمت فروخت 78 روپے 44 پیسے رہی. UAE درہم 80 روپے 91 پیسے قیمت خرید، جبکہ قیمت فروخت 80 روپے 65 پیسے.
जापानी यन ₹1.97 कीमत खरीद और ₹1.98 कीमत फरोख्त। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। रेडियो खबरनामे में अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ अहम खबरें। नामवर पाकिस्तानी लोक गुलकार तुफैल नियाज़ी की आज 16वीं बरसी मनाई गई। इस हवाले से मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की इस रिपोर्ट में। तुफैल नियाज़ी सन 1926 में जिला जालंधर के गांव मुंडेरा में पैदा हुए थे। तुफैल नियाज़ी ने पहले पहल नौटंकियों में शिरकत की और सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, सोनी महिवाल और पूरन भगत जैसे क्लासिकल ड्रामों में हीरो का किरदार अदा किया और फिर अपनी एक संगीत पार्टी कायम करके मुख्तलिफ मकामात पर गाने के सिलसिले का आगाज किया। क़याम पाकिस्तान के बाद पहले मुल्तान में सकूनत इख्तियार की, फिर लाहौर चले आए। 26 नवंबर सन 1964 को पाकिस्तान टेलीविजन की इफ्तिताही नशरियात का आगाज उनके मशहूर गाने लाई कदरा नल यारी वे टूट गई धड़क कर हो बल्ले बल्ले वे टूट गई धड़क से हुआ। 70 की दहाई में वो लोक विरसा के इदारे से वाबस्ता हुए और टेलीविजन के मशहूर प्रोग्राम लोक तमाशा में खुद भी गाने गाए और दूसरों के गानों की धुनें भी तरतीब दी। सन 1983 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया था। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स ने रबीउल अव्वल के मुक़द्दस महीने को मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाने के लिए खत्ताती की एक नुमाइश महर कलम का इनेकाद किया। PNC के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि वो नुमाइश को मुमकिन बनाने में सख्त मेहनत और लगन के साथ काम करने पर विजुअल आर्ट्स टीम और शुरका के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने खत्ताती के फ़न में उनकी तख्लीकी सलाहियतों, महारत और अज़्म को सराहा और यकीन ज़ाहिर किया कि ये नुमाइश शानदार कामयाबी हासिल करेगी। और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। पाकिस्तानी ख़तून नामेरा अस्तम अक्टूबर 2023 में खला तक जाने वाली पहली पाकिस्तानी होंगी और वह अमरीकी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के नए मिशन के जरिए खला नवर्दी करके नई तारीख रकम करेंगी। दुबई में मुक़ीम नुमैरा सलीम पहली पाकिस्तानी खातून है जो कुतुब शुमाली 2007 और कुतुब शुमाली जुनूबी 2008 में पाकिस्तानी परचम भी लहरा चुकी हैं। इस कंपनी ने सयाहों के लिए पहले खलाई परवाज़ को खला में रवाना किया था, जबकि सितंबर में परवाज़ सयाहों को लेकर गई थी। इस कंपनी ने आइंदा मिशन में नुमैरा सलीम भी मौजूद होंगी। साइंसदानों ने एक ऐसी बैटरी बनाने का दावा किया है जिसमें तवानाई के ज़ख़ीरे और काबिल तजदीद तवानाई की टेक्नोलॉजी के मुस्तक़बिल के हवाले से बहुत अहमियत हासिल है। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स के सरबराह एल्विन मिस्क ने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म पर बूट्स से निमटने के लिए माहाना बुनियादों पर मामूली फ़ीस आयद करने का इंदिया दिया है। उनका कहना है कि प्लेटफॉर्म माहाना बुनियादों पर मामूली फ़ीस आयद करने जा रहा है ताकि प्लेटफॉर्म पर मौजूद बोट्स से निपटने के लिए एक सिस्टम को इस्तेमाल किया जा सके। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई बारिश। कराची में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सांगढ़ में 6 मिलीमीटर, दादू में 4, सैदो शरीफ में 4, बालम जब्बा में 1 और जेलम में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि लसबेला में 43 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि मरी में 24 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 35, कराची में 36, पेशावर में 35, कोयटा में 34, मुजफ्फराबाद में 36 और गिलगित में 34 और श्रीनगर में 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ मुलाकात में जम्मू कश्मीर के तनाज़े के बारे में सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद पर जोर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आम इंतखाबात आइंदा साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे।
वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि जमहूरी अमल के आगे बढ़ने से मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के रास्ते पर गामज़न होगा। और चीन के शहर यांगजू में एशियन गेम्स में पाकिस्तान की खवातीन टीम इंडोनेशिया के खिलाफ आज क्वार्टर फाइनल बारिश की वजह से मंसूख के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे अजहर मुगल, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क आबिद दस्ती, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, न्यूज़ प्रोड्यूसर अब्दुल हमीद मलिक, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। और मज़ीद खबरों और तजज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। और इसी के साथ इरफाना शाहीन, खबरनामे की टीम और अब्दुल कदीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।